اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سامنے آیت لکھی ہے اور حضرات میرے ساتھ گانگت کے ساتھ پڑھیں اور کوشش کریں جب میں اس کو اینڈ کروں اس کے بعد میرے ساتھ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ درمیان میں کچھ جگہوں پر جہاں پر میں نے بتایا تھا لام ہو یا سواد و قاف ہو رکنے کے حوالے سے یا نہ رکنے کے حوالے سے، تو جہاں پر نہیں رکنا ہوتا یا رکنا جائز بھی ہوتا ہے تو میں نے اس لیے وہاں پر وقف کیا ہے کہ چونکہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، میں تلاوت نہیں کر رہا، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو یہ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں۔ جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، کیونکہ ان کو صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ ازواج ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی ترغیب پر وہ بیان کرتا ہے ساتھ وہ ترغیب بھی دلاتا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، شاید ترغیب اور ترغیب مشکل ہوں، یعنی قرآن جب ڈراتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو ڈرانے کے ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی دے دیتا ہے۔ اس سے پہلے سختیوں کا ذکر کیا، منافقین کا، یہودیوں کا، جہنم کا، وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے، پتھروں کا ایندھن بن جائے گا، آدمیوں کا ایندھن بنے گا۔ اب اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا تمہیں جنت عطا کی جائے گی، جنت میں پھل عطا کیے جائیں گے، اور جنت میں پاکیزہ ازواج عطا کی جائیں گی، اور ان نعمتوں میں ہمیشگی رکھی جائے گی۔ اور پھر یہ نعمتیں اس لیے ذکر کی، دیکھیں کوئی بندہ ووٹ مانگتا ہے نا تو وہ روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کرتا ہے۔ یہاں پر یہ اسلوب قرآن کا ہے کہ انسان بنیادی طور پر رہائش، روٹی اور نکاح کا طلبگار ہے، تو قرآن نے کہا جو اللہ کے احکامات پر زندگی گزارے گا ہم یہ تینوں چیزوں سے عطا فرما دیں گے۔ حوروں کی خوشخبری دی، اس حوالے سے میں اسی آیت پر کل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مخصوص کیا کہ یہ جو خوشخبریاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی
قیامت تک آنے والے علماء بھی اپنے لوگوں کو سناتے رہیں کہ اگر تم ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگیاں گزارتے ہو نا تو قیامت تک اگر ان پر رہے تو بروز محشر یہ ساری نعمتیں تمہیں بھی عطا کی جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد جنت کا ذکر کیا۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت، ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ ایسے معنی ہیں نا جن کے مفسرین نے ترجمے ڈائریکٹ ہی کیے ہیں۔ مثال کے طور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو وما کا مطلب بھی کیا، الا کا بھی کیا، ارسلناک کا بھی کیا، کاف زبر کا معنی بھی کیا، عالمین کا بھی کیا، رحمت کا معنی نہیں کیا، رحمت کو رحمت لکھا ہے۔ اسی طرح شفاء و رحمت للمومنین، ساروں کا معنی کیا ہوا ہے، شفا کا معنی نہیں کیا۔ اب یہاں پر ہے نا جنت، اب جنت قرآن کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، تو یہاں پر جنت ہی معنی کیا، لیکن جنت کا اصل معنی کیا ہے؟ جنت کا اصل معنی ہے فلما، قرآن نہیں بتایا، فلما جن علیہ اللیل، کہ جب رات ان کو چھپا لے۔ اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کو چھپا لینا۔ کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو چھپا لینا۔ اسی طرح جنان جو ہے وہ قلب کو کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی کئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، جو چھپا ہوا ہے آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اور پھر فرمایا اسی طرح جو ہے جنت ایسے باغ کو کہا جاتا ہے جو گھنے درختوں کے اندر ہو، جو گھنے درختوں کے اندر ہو۔ اور ویسے بھی جب جنت کا لفظ بولا جاتا ہے، آپ نے جنت دیکھی ہے؟ چھپی ہوئی ہے ہم سے، تو پتہ یہ چلا کہ جنت اسے کہا جاتا ہے جو چھپی ہوئی ہو، جو چھپی ہوئی ہو اسے جنت کہا جاتا ہے۔ گھنے باغات میں جو چھپی ہوئی ہے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ جو سکون والی جگہ اسے جنت کہا جاتا ہے، جہاں پر پھل عطا کیے جائیں گے، پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی، اور وہاں پر دنیا کی ہر نعمت عطا کی جائے گی۔ انسان کہے گا یہ تو پہلے بھی ہم نے کھائی تھی، وہ صورتاً ملتی جلتی ہوں گی، اس زندگی میں جو دنیا ہے اس سے ملتی جلتی ہوں گی۔ فرمایا اسے جنت کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، بعض لوگ نہ سمجھی میں کہتے ہیں سانو جنت نہیں چاہیے، سانو صرف مدینہ چاہیے۔ میں اس چیز کو آج بیان کرتا چلوں۔ مدینہ شریف میں کون رہتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں مدینہ چاہیے؟ آپ بتائیں ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جنت کس کی ہے؟ اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جنت میں آرام فرما رہے ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جسمانی طور پر نبی ہونے کے ناطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے روضہ رسول میں موجود ہیں، لیکن وہ جو روضہ رسول کا ٹکڑا ہے اصل میں وہی جنت الفردوس کہلاتی ہے۔ اب آپ لوگ چونکہ ادھر دیکھ رہے تھے نا سارے، میں پھر یہ جملہ دہرا دیتا ہوں چونکہ وہ دیکھنا بھی تو ضروری تھا نا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جنت مدینہ شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ جس جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر ہیں وہ عرش بری سے افضل جگہ ہے، اور وہ مسکن کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیا ہے؟ تو ہمیں جنت کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ سانو جنت نہیں چاہیے، مدینہ چاہیے۔ ہمیں مدینہ بھی چاہیے اور ہمیں جنت بھی چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی دعا کرتا ہے وہ جنت کی بھی دعا کرے، مدینہ کی بھی دعا کرے۔ مدینے میں ظاہری جا سکتے ہو، کل جب آنکھیں بند ہوں گی تب جنت کی دعا کرو، کیونکہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے۔ کیونکہ ہم تو حضور کی وجہ سے ہی مانتے ہیں نا ساری چیزوں کو، تو جنت حضور کا مسکن ہے۔ کیا ہے؟ حضور کا مسکن ہے، اس لیے ہمیں جنت چاہیے، ہمیں مدینہ بھی چاہیے، انکار نہیں ہے، لیکن جو چیز میں سمجھا رہا ہوں اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ جنت چونکہ پوشیدہ چیز ہے اور اس کے بھی کئی نام ہیں، میں نے ایک جمعے پر میری ریکارڈنگ موجود ہے، وہ 7 نام آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنتیں 7 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 7۔ ایک جنت الفردوس ہے، ایک جنات عدن ہے، ایک جنت نعیم ہے، ایک دار الخلد ہے، ایک جنت الماوا ہے، ایک دار السلام ہے، ایک علیجین ہے۔ میں اس پر بھی انشاءاللہ اگلے ایک دن میں 7 جنتوں کے حوالے سے کیٹیگریاں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ ہے جنت کے،
کون کس درجے میں ہوگا، یہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اب چونکہ آگے عورتوں کا، شادیوں کا، حوروں کا ذکر ہے، وہ کچھ ٹپیکلی سوالات ہیں، وہ میں سوال ابھی رکھ دیتا ہوں، جواب انشاءاللہ کل دوں گا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے عورتوں کی طرف سے کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی، ہمارے لیے وہاں پر انعام کیا ہوگا؟ یہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا، لیکن اس کے ساتھ آپ لوگ توجہ سے سماعت کیا کریں، یہاں پر بیٹھا کریں۔ میرا جو بنیادی مقصد تھا وہ صرف اس کی قرات اور تجوید تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں یہ پیچیدگیاں پتہ چل رہی ہیں، کچھ مسائل بھی پتہ چل رہے ہیں، تو میں دعا کرتا رہوں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا